سورہ فتح کی چند آیات کا ترجمہ و تشریح آپ کی خدمت، اور اب 11ویں آیہ کریمہ جس کو ہم کل بیان کر رہے تھے، قدر تیزی سے اس کو ہم نے ختم کیا، تھوڑا سا واپس جا کر اس کے ترجمے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْأَعْرَابُ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ ان قریب یہ کم ثقافت پیچھے رہ جانے والے کہیں گے کہ ہمیں اور گھر والوں کی حفاظت نے ہمیں اپنی طرف مشغول رکھا، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، اب آپ ہمارے لیے مغفرت کریں۔ یہ اپنی زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ کون ایسا ہے جو خدا سے تمہیں بچا سکے اگر وہ تمہارے لیے نقصان کا ارادہ کرے؟ اگر ایک دفعہ خدا چاہے کہ برباد کرے تو کیا کوئی ہے جو آباد کر سکتا ہے؟ خدا نے متعلق کا اس سادہ سا جملہ بظاہر ایک سادہ سی دھمکی لگ رہی ہے۔ مثلا اگر میں یہ چاہوں تو کوئی تمہیں بچا سکتا ہے، اور اگر میں تمہیں فائدہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، لیکن اس دھمکی کے پیچھے لاکھوں سال کا انسانی تجربہ ہے جو کار فرما ہے۔ لاکھوں سال کا انسانی تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ بعض کم سے کم خدا کو نہیں مانتا۔ آپ یہ جو مثال کے طور پر آثار قدیمہ پہ کام کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے میں اب تک بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی قوم نے ثقافت کی عظمتوں کو حاصل کر لیا اور بہت زیادہ ثقافت حاصل کرنے کے باوجود اچانک خاک کا ڈھیر بن گئے۔ بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں جو اپنے ہی بنے ہوئے جال کے اندر الجھتے چلے جاتے ہیں اور اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی سے نیست و نابود، انہیں کسی کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور میں اپنے اندر تقریباً مطمئن ہوں کہ امریکہ کے ساتھ یہی ہوگا، اس کو کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی آ کے اسے مارے گا نہیں۔ یہ وہ شیطانی طاقت ہے جو خود سے اپنے جال میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ کم از کم 30 سال سے تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے میں بھی ملوث ہوں اس طرح سے کہ بالآخر جس میں اس کو اللہ کا دشمن سمجھتا ہوں، اللہ کا دشمن ہونے کے ناطے اس کو دیکھتا رہتا ہوں، تو مسلسل دیکھ رہا ہوں کس طرح سے اس کی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ بہت اچھی جب تقریباً ایران جانے کا ہمارا ابتدائی زمانہ تھا 86-87 کے نزدیک، تو اس وقت اس کی طاقت کیا تھی؟ اس کے بعد جب ہم نے پولیٹیکل سائنسز میں حصہ لینا شروع کیا اور اس میں کچھ ڈگریز حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے اسٹڈیز کرنا پڑا، اس وقت اس کی طاقت کیا تھی؟ پھر جب مثال کے طور پر یہاں پاکستان واپس آئے اور کے اندر تحقیقی کام کے لیے اس وقت اس کی طاقت کا اندازہ لگاتے تھے، اس وقت طاقت کیا تھی، اور اب آ کر دیکھتے ہیں 2006 کے اندر اب اس کی طاقت کیا ہے۔ کم سے کم 25-30 سال میں جو کم مسلسل اس کی طاقت خود سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی اس کے خلاف جنگ نہیں کر رہا باضابطہ طور پہ، لیکن یہ ختم ہو رہی ہے۔ اور میں تقریباً آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ بہت برے وقت کو اس طاقت کے دیکھیں گے۔ یہ طاقت ختم ہونے والی طاقت ہے۔ اچھا، اس میں راز کیا ہے؟ اس میں کوئی بہت پیچیدہ راز نہیں ہے، اس میں وہی راز ہیں جو مادی طاقتوں کے اوپر حاکم راز ہیں۔ یہ لوگ خود بھی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر وہ جو مشہور ہو گئی کتاب تقریباً 10-12 سال پہلے، پال کینیڈی، فال آف دی سپر پاورز، گریٹ پاورز، تو خود اس کے اندر سمجھ رہے ہیں کہ بڑی طاقتوں نے کس طرح زائل ہونا ہوتا ہے۔ یہ خود بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی طاقت کیسے ختم ہو رہی ہے۔ ان کے کو 1984 کے بعد سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی ختم ہو رہی ہے، اور جو کچھ انہوں نے 1990-91 کے اندر عراق کے اوپر حملہ کر کے کیا کویت کے دفاع کے بہانے میں، وہ تمام کا تمام اس کی وارننگز ان کو مثال کے طور پر بہت بڑے بڑے ان کے اکانومسٹ روی باترا جیسے لوگ اپنی بکس کے اندر کر چکے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور آپ کو اس کو بچنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تو انہوں نے وہ جنگ کروا دی کویت پہ حملہ کروا کے۔ یہ خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ظالم کے ساتھ ایک مشکل ہے، ظالم حق کو پہچان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے حق کہاں پر ہے، لیکن چاہتا لہذا حق سے لڑتا رہتا ہے آخر وقت تک۔ فرعون کی مثال بہترین مثال ہے۔ فرعون اچھی طرح جانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، اچھی طرح جانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ میں موسیٰ کے معجزات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 7 معجزات پروردگار عالم نے اس کو دکھا دیے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل تو احمقوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا کہ کہیں میں ان کو نقصان پہنچا لوں گا،
اور اپنی اسی حماقت کے اندر پھنستا چلا گیا. تو کوئی بہت بڑی مشکل نہیں ہے جو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے. صرف ٹائم کے عادی ہیں، جبکہ خدا کے نظام کے اندر 2-3 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تاریخ کا مرحلہ ہے. تاریخ کے مرحلے میں کم سے کم ایک نسل 30 سال کے اوپر محیط ہوا کرتی ہے. تو اس کام نے بھی ختم ہو جانا ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے قرآن کریم نے بیان کیا، یہ بھی بہت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، منافق کی فطرت کے عین مطابق، کہ جب وہ نفاق کی طرح ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس نے کیا بہانہ ڈھونڈا؟ نبی اکرم سے کہتے ہیں کہ اے نبی، ہمارے اموال نے اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، اگر ہم چلے جاتے تو ان کی حفاظت کون ساتھ نہیں گئے. اب آپ ہمارے لیے استغفار کریں کہ خدا ہمیں اچھا بندہ بنا دے گا انشاءاللہ، اور اگر آپ استغفار کریں گے تو بہتری آ ہی جائے گی. اللہ کہتا ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، نہ ان کے دلوں میں بہتر ہے اور نہ یہ گھر اور مال کی وجہ سے رکے تھے، صرف جان بچانے کا ارادہ کیا. ان کو آپ پر یقین ہی نہیں ہے. اگلی آیات کے اندر آئے گا. اور اگر کوئی خدا فائدہ پہنچانا چاہے روک نہیں سکتا، اور خدا نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس سے آگاہ ہے. اب اس کے پیچھے چھپی ہوئی ایک اور فطرت کو دیکھیے. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے، اپنے نفس کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے، گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے. یہ انسان کی پتہ نہیں کس وقت سے ایک عادت بنتی ہے، عذر پیش کرنا، بہانے پیش کرنا کو چھپانے کے لیے. عجیب بات یہ ہے کہ کم سن بچے سے لے کر ایک بہت سنجیدہ عمر تک یہ تمام عادتیں ساتھ چلتی رہتی ہیں. اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی غلطی کو واضح طور پر اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے غلطی کی ہے، اور وہ کسی بہانے کو تائید. اچھا، یہ دوسروں کے لیے اگر بہانہ بنائے تو چلو قابل قبول ہے. مثلا کسی کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے اعتراف نہیں کرنا چاہتا اپنی غلطی کا، تو اس کے سامنے بہانہ بنانے والے کو بھی چاہیے کہ اس کے بہانے کو نظر انداز کر دے. یعنی اگر آدمی کرامت دار ہے، آدمی شرافت رکھنے والا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ سامنے والا کمزور پڑ رہا ہے، کمزور آدمی کے بہانے کو قبول. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے والا کسی معاملے میں کمزور ہے، آپ نے کوئی اسائنمنٹ دیا، مثلا اسکول کی فضا میں ہم نے کوئی اسائنمنٹ دیا، کوئی بچہ کر کے نہیں لایا، ہمیں پتا ہے کہ اس بچے کی توانائی میں نہیں ہے کہ یہ، تو اس کے بہانے کو قبول کر لینا چاہیے، اسے موقع دے دینا چاہیے. بلا وجہ میں اس کو دیوار پہ لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ کمزور آدمی بہانہ بنائے، آپ قبول کر لیں، لیکن ایک آدمی کرے اور اپنے لیے بھی بہانے بناتا رہے، یہ بہت خطرناک حالت ہے. یہ بہت خطرناک حالت ہے. مثلا میں غلطی کروں اور آپ کے سامنے کوئی بہانہ، عزت محفوظ رہے، چلیے ٹھیک ہے، یہ معاملہ نبٹ گیا. اب میں غلطی کروں اور خود اپنے لیے بھی بہانے ڈھونڈنا شروع کر دوں، یہ بہت غلط حالت ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ میں رایا ہوں گا اور شیطان میرے لیے بہانے دیتا چلا جائے گا. اب مثال کے طور پر میں سوچتا ہوں جیسے آج کل کے ماحول کے اندر معاشرے کی فضا بہت خراب ہے، میڈیا بہت زیادہ تیزی سے ایکٹیو ہے، اور مثال کے طور پر گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. فرض فرمائیے کوئی جوان گمراہ ہونے لگے اور اس سے کوئی دوسرے پوچھیں کہ تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو، تو وہ کوئی بہانے بنائے، اس کے بعد اپنے لیے بھی بہانے یہی بنا کہ میڈیا مجھے گمراہ کر رہا ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے. یہ بہت خطرناک ہے. انسان کو چاہیے دوسروں کے لیے کچھ بھی کرتا رہے، اپنے نفس کے اوپر تو کم از کم گرفت رکھے. اپنی غلطیوں کو خود تو دوسروں کے اوپر سزائیں دینے سے، دوسروں کے اوپر بہانے ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس طرح سے زوال آتا چلا جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس خدا نے اسے قبول نہیں کیا، کہا تم بہانے بنا رہے ہو. منافقین سے کہا تم بہانے بناتے ہو، ان بہانوں کو ہم قبول نہیں کرتے، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا. بل ظننتم، اب خدا بتاتا ہے معاملہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. خدا نے مطالعہ رسول خدا کو آگاہ کر رہا ہے، کہہ رہے معاملہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. بل ظننتم ان لن ينقلب المؤمنون الى اہلیہم ابدا. خدا نے مطالعہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کبھی بھی واپس ہی نہیں آ پائیں گے. کہ یہ ساتھ نہیں گئے تھے چونکہ یہ ڈر رہے تھے، اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ رسول خدا گئے، جان چھوٹی، اب یہ جائیں گے، کفار مکہ انہیں ماریں گے، 1400 لوگ ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان
نعوذ باللہ مٹ جائے گا. بل ظننتم، منافقین سے کہا تم نے گمان کیا تھا ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، کا رسول کبھی بھی اپنے علاقے میں واپس نہیں آ پائیں گے. اور یہ غلط خیال تمہارے دلوں میں زینت پا گیا تھا. اتنے برے تھے یہ لوگ کہ جب ان کے ذہن میں آئے 1400 لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے، تو یہ خیال بہت اچھا بھی لگا، کہنے گا اچھا ہوا، معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے وَزُيِّنَ ذَلِكَ، یہ تمہارے دلوں میں اچھا لگنے لگا کہ ٹھیک ہے رسول و خدا ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. اور تم نے بدگمانی سے کام لیا. کس کے بارے میں بدگمانی دکھائی؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی دکھائی. سوچا کہ خدا اپنے نبی کا ساتھ نہیں دے گا، نبی جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، وہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا، خدا بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا. خدا نے متعال فرماتا ہے وَكُنْتُمْ قَوْمًا، نبی ہلاک نہیں ہوں گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے. جس نے اللہ کے بارے میں برا گمان سوچا ہے، جس نے خدا کے بارے میں اس طرح سے سوچا، وہ خود ہلاک ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو تطبیق کریں اپنی سوسائٹی کے اوپر، مثلا یہاں کہنے کسی کو کہنے کی کوشش کریں کہ منافقت کا شکار ہے، لیکن ایک ذرا سی دور کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. روایات میں ہمیں وعدہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل صلی علی محمد آل. روایات میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ امام تشریف لائیں گے اور زمین کو دیں گے. روایت میں ہم سے وعدہ کیا گیا، آیات کے اندر ہمیں کہہ دیا گیا کہ یہ دنیا جس میں تم ظلم و ستم دیکھ رہے ہو، یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، یہ سب کا سب پامال ہو جائے گا، ہی مل جائے گا، اللہ کا نظام مل جائے گا. اب دیکھیے اس کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے. یہاں پہ ظلم و ستم ہے اور کچھ لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بھی بن رہے ہیں، مقابلے میں ناانصافیوں کا نشانہ بن رہے ہیں. لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوں گے جن کی زندگی پر کوئی زیادہ برا اثر نہیں پڑ رہا ہوگا یقیناً کہ اس نظام کے لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر کوئی بہت برا اثر نہیں پڑے گا. مثال کے طور پر ابھی بہت مثلا ایک مذاق سوچ لیجئے، مثلا ابھی کوئی شوکت عزیز سے کہے کہ امام تشریف لانے والے ہیں، اسے اچھا لگے فی الحال تو برا لگے گا. کیوں؟ کیونکہ بلاخر ابھی پرائم منسٹر ہے، کہے گا کہ اگر وہ تشریف لے آئے تو کیا ہوگا. مثال کے طور پر تو ہم کہیں گے کہ بھائی تمام ظالمانہ حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. میری حکومت بھی بلاخر بہت عادلانہ حکومت تو نہیں ہے، تو میری حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، پھر تمہاری حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. تو ابھی یہ کیا پسند کرے گا کہ امام آئے یا نہ آئے؟ فی الحال کہے گا کہ نہیں آئے تو بہتر ہے. صحیح ہے. یہی حالت ہر اس شخص کی ہے جو اس ظالمانہ نظام سے مفادات حاصل کر رہا ہے. ہر وہ آدمی جو ظلم کے نظام سے مفادات حاصل کر رہا ہے، اس کے دل میں ایک چھپی بھی خواہش ہوگی کہ ابھی نہ ہی آئے تو بہتر ہے. کیوں؟ بلاخر میرے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے. ابھی آپ اپنے طور پر سوچنا شروع کیجئے. دنیا کے اعداد 6 ارب آبادی ہے، 6 ارب آبادی کے اندر 2 ارب ایسے ہیں جو 3 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے. تقریباً لگ بھگ 2 ارب کھانا نہیں کھا پا رہے. اچھا، اگر ان تمام کے پیسے کی تقسیم ہونا شروع ہوئی اور بلاخر میرے بھی 3 وقت میں سے 2 وقت رہ گئے، کہ سب کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جب سب لوگ اپنا اپنا دیں، ان کو کا پیٹ بھریں، تو کہا کہ جنہوں نے پہلے تھوڑا سا زیادہ کھایا تھا ان کو اب تھوڑا سا سختی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کیا ہوا کہ میرے 3 وقت میں سے بھی 2 وقت رہ گیا. مثلا اب یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں 4 کمروں میں رہ رہا تھا، پتہ رہنا پڑے گا. جس دن مجھے پتا چل جائے کہ میری ملکیت میں سے بھی مثال کے طور پر 1/4 رہ جائے گا اور 3/4 چلا جائے گا، اب میری خواہش کیا ہوگی؟ اگر میرا ایمان مضبوط نہیں ہوا تو میری خواہش یہ ہوگی کہ ہو، لیکن ابھی اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا اور بھی وقت گزر جائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان ٹیسٹ ہوگا. راضی ہو یا نہیں ہو کہ ابھی تشریف لائیں، میرے مفادات بھی جائیں جو میں نے حاصل کیے ہیں اس ظالمانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے. گرچہ میں نے ظلم نہیں کیا ہے، میں نے عدل انصاف سے حاصل کیے، مثلا میں نے کوئی حرام کام نہیں کیا، میں نے صحیح کام کیا، لیکن یہ ظالمانہ نظام ایسا تھا کہ اس میں سے بھی مجھے بہت کچھ مل گیا. اب میرے دل میں عادلانہ نظام کی تڑپ ہوگی اتنی جلدی. یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان ٹیسٹ ہونا پڑے گا، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں سوچوں گا کہ خدایا نظام تو ظلم کا تھا لیکن بہرحال مجھے فائدے مل رہے ہیں.
جس کو ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ تڑپے، میں کیوں تڑپوں؟ وہ جلدی کی باتیں کرے، میں کیوں جلدی کی باتیں کروں؟ کیوں؟ میرے مفادات پورے ہو رہے ہیں۔ اس کو ہم کہیں گے یہ اللہ کے بارے میں برا گمان ہے۔ یعنی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ظلم کا نظام تو مجھے فائدہ دے رہا ہے، عدل کا نظام مجھے فائدہ نہیں دے گا، جبکہ ہم احمق ہوں گے اگر ہم یہ سوچیں گے۔ اگر ہم اتنے اچھے ثابت ہوں کہ ہم عدل کے ظلم کے نظام میں بھی عادل رہ پائیں تو عدل کے نظام میں یقیناً فائدہ زیادہ ملے گا، یقیناً خداوند متعال ہماری مصلحتوں کو زیادہ سمجھنے والا ہے۔ صل علی محمد وآل محمد